توجہ نہیں نہ کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں، پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں اے باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھیں، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں؟ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔